بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اچھی خبر اس سینس میں نہیں ہے کہ بہت سے لوگ جو تھے وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ جناب کہ شاید کوئی معاملات میں تبدیلی آئے اور معاملات آگے بڑھیں۔ جو ملک کی اکانومی ایک جمود کا بلکہ تنزلی کا شکار ہے، اس کی اس طرف کوئی پیش رفت ہو، اور یہ امید سب سے زیادہ کسی اور نے نہیں لگائی ہوئی تھی۔ یہ پاکستان کی جو مقتدرہ شخصیات ہیں یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر کہہ لیں ہم، اس نے لگائی ہوئی تھی، اور یہ امید جو تھی یہ یقیناً تھی وہ شہباز شریف صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نون سے انہوں نے وابستہ کی ہوئی تھی۔ اور ایک آفروں کا جو سلسلہ تھا وہ بڑا پرانا چل رہا ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ یہ 20 ستمبر کے فوری بعد یہ والی جو ہے آفر کی اسٹریٹجی یہ آن کر دی گئی تھی، وہ پالیسی۔ اس کے پھر گاہے بگاہے جو ہیں وہ مختلف رابطے ہوتے رہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس طرف سے تو ڈائریکٹ نہیں ہونا تھا۔ ایک دفعہ یہ بھی خبر آئی تھی کہ ڈائریکٹ ایک بہت اہم شخصیت نے نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ کیا تھا۔ اگر میں پیچھے نام شہباز شریف کا لے گیا ہوں یہ جو انڈائریکٹ رابطوں کا، تو وہ اس کی معذرت، وہ نواز شریف صاحب کے متعلق میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ میں آگے چل کے آپ کو ساری 1 بائی 1 بتاؤں گا کہ کب اور کس کے ساتھ کس طرح کر کے جو معاملات تھے وہ آگے بڑھائے گئے۔ لیکن فی الوقت صورتحال یہ ہے کہ کچھ سیاست جو ہیں وہ عمران خان صاحب اپنے بچاؤ کے لیے کر رہے ہیں، اور کچھ مجبوریاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہیں، اور کچھ خواہشیں بھی اس کی ہیں۔ لیکن جو آفر شہباز شریف صاحب کو دی گئی تھی اس کے بارے میں معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ لامحدود یا غیر معینہ مدت کے لیے نہیں تھی، وہ ایک معینہ مدت کے اندر رسپونڈ کرنا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کو، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کو۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو بدرجہ اولا جو قیادت ہے، وہ تو اس کا جو جواب تھا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس پہلے سے موجود تھا، اور وہ ہم بھی جانتے ہیں وہ گاہے بگاہے آیا۔ وہ کبھی کہتے ہیں کہ بین السطور، جس کو ہم کہتے ہیں بٹوین دی لائن، کہ لفظوں اور لہجوں کے درمیان جو ہے وہ ہم تک پہنچا، اور جملوں کے اور لہجوں کے درمیان پہنچا، اور وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی چکر ہی کوئی نہیں ہے گا، یعنی کہ نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ جی کہ وہ پھر وہی بات کہ پاکستان کی سیاست کا جو چلن ہے ہم نے وہ درست کرنا ہے، کہ یہ یا یوں کہہ لیں کہ پاکستان کی پاور پالیٹکس کے جو رولز یا رول آف گیمز جو ہیں وہ چینج کرنے ہیں، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آئیں ایک یا ڈائریکٹ آ جائیں، یا پھر یہ ہے کہ بندوبست کے ذریعے آپ آئیں، کسی کو فرنٹ پہ رکھیں اور پھر جو آپ کا جی چاہے کریں، اور جس طرح جی چاہے آپ کا وہ آپ پاکستان کی پالیسیاں بنائیں، اور آپ کو لگے کہ جی نہیں خارجہ پالیسی یہ ہونی چاہیے، اندرونی پالیسی یہ ہونی چاہیے۔ کبھی یہ ہے کہ جناب کہ ہم نے جو فلاں جگہ پر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ایکٹیو کرنے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ نواز شریف صاحب کے میں بات کر رہا ہوں، جو انہوں نے سیر المائدہ کو، اگر آپ کو یاد ہوگا، ملتان میں انٹرویو دیا تھا اپنی وزارت عظمیٰ کے جانے کے بعد، اس میں انہوں نے یہ کھل کے باتیں کہی تھی۔ تو یہی بیسیکلی موقف ہوتا ہے جو کسی بھی طریقے سے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے، یا پھر میسیجنگ جو ہوتی ہے سیاست میں وہ بڑی اہم ہوتی ہے، اس کے ذریعے آپ یہ میسیج کنوے کرتے ہیں۔ تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اور یہ وہ فیکٹس ہیں، یعنی فیکچولی میں کریکٹ ہوں۔ میں نے وہ جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ کس طرح کر کے نواز شریف اور ایون مریم بی بی جو ہیں وہ کس طرح کر کے اپنا جو موقف ہے وہ پاکستان کے فیصلہ سازوں کو دیتے آئے ہیں کہ اب ہم اس طرح کی سیاست، اس طرح کا کھیل نہیں کھیلیں گے۔ اب آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ کر چکے ہیں، اب ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ جی کہ 70 سالہ جو نظام ہے وہ تبدیل ہو، ایک رٹایا فکرہ ہے۔ شاید حقان عباسی صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں، اور بھی جو نواز شریف صاحب کے جو کہہ لیں کہ بیانیے کے یا ان کے ہم خیال ہیں ان کی پارٹی کے اندر، وہ یہی باتیں کرتے ہیں۔ البتہ شہباز شریف صاحب کے ذریعے یہ میسیج دیا گیا تھا کہ یار پچھلی مٹی پاؤ، چودھری شجاعت حسین کی زبان میں، اگوں کی کرنا ہے، اگوں بیٹھ کے طے کرتے ہیں۔ تو آگے بیٹھ کے کیا طے کرنا تھا؟ پاکستان کو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ پاکستان کی بیٹھی ہوئی اکانومی کا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر وہ اپنے بھائی کو یا اپنی پارٹی کو منا لیتے ہیں اس بات پر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہونا تھا کہ جی کہ انہوں نے آ کے یہ بلا جو بجٹ ہے یہ انہوں نے پیش کرنا تھا۔ پاکستان کے حالات جتنے خراب ہو چکے ہیں، یہ 20 ستمبر والی جو تقریر تھی نواز شریف کی، اس میں انہوں نے یہ بات علیحدہ سے مینشن کر کے کہی تھی کہ پھر یہ بھی بتانا ہوگا آپ کو
کہ جو آپ کی ایڈونچر کی وجہ سے پاکستان کا جو حال ہوا ہے، جو ڈنٹ پڑ گئے ہیں، اس کو نکالنے کے لیے پھر وہ جو بھی پارٹی آئے گی، وہ کوئی بھی ہو، پھر اس کو جو کام کرنے پڑیں گے وہ برڈن اس کو اس پارٹی پر نہیں ڈال سکتے، یعنی کہ اگلی حکومت کے اوپر. اگلی حکومت کی بھی ناکامی اگر اس کو جو آئے گی یا جو مشکلات آئیں گی، اس کی ذمہ داری بھی آپ کو لینی پڑے گی. تو نواز شریف صاحب کی شرائط بڑی سخت تھیں، تو لہٰذا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو آفر جو تھی کہ جی کہ پاکستان کی اکانومی آپ نے ٹھیک کرنی ہے شہباز شریف صاحب کی، اور ملک کو آگے چلانا ہے، اس کو ہم بڑا سادہ سا الفاظ میں کہیں تو پھر یہ ہے کہ جی کہ یہ والا تجربہ تو ناکام رہا، آپ آگے آئیں اور آگے آ کے اس کو چلائیں. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جی کہ یہ جو ہے وہ کھلی آفر ہے، اور اس میں صرف مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو منانا ہے. اگر وہ مان گئے تو پیپلز پارٹی آلریڈی تیار ہے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جو کچھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو توڑ پن کرے گی تحریک انصاف کے اندر، جو ہمیں نظر آنی شروع ہو گئی ہے، جہانگیر ترین صاحب کی صورت میں ہو، یا پھر وہ والا جو لالی گینگ ہے یا جو چھینا گینگ ہے، وہ جو بھی اس کا آپ نام دے دیں، کوئی 15-16 جو پہلے سے ٹوٹ کے یا کہہ لیں کہ ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں MPs، اور ان میں سے کچھ MNAs بھی ہیں. تو یہ سارے مل ملا کے پاکستان کے اندر ایک وہی جو روایتی طور پر ہوتی ہے چیزیں وہ ٹھیک کر لیں گے. تو شہباز شریف صاحب، اب میں پھر وہی بات کروں گا کہ ان سارے عمل میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ، میرا مطلب ہے کہ بے جان سی چیز تو کوئی نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ ایک زندہ و جاوید وزیر اعظم ہے. تو لہٰذا وہ اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے اور ان کی پارٹی یا ان کے ہمدردوں نے، ان کے ہمدرد پارٹی کے اندر ہوں پارٹی کے باہر ہوں، انہوں نے کام کرنا تھا، وہ اپنا کام کر رہے تھے. تو وہ کام کر رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو اس طرف سے ڈیلے ہو رہی ہے. ڈیلے اس لیے ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ہم نوا ہیں، انہوں نے اس کام میں رکاوٹ ڈالی، اور وہ جو رابطے تھے، جو بالمشافہ رابطے ہونے تھے، اس میں تاخیر ہے اور لمبی تاخیر ہے. یعنی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو وفاقی حکومت نے جانے سے روک لیا ہے. تو اب روکنے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پائے نا ساڈے کول ٹائم نہیں ہے گا. اگر تو آپ کے پاس یہ شہباز شریف صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس تک ہمیں چیزیں کلیئر کریں کہ آپ کی پارٹی کیا کہتی ہے، آپ کی پارٹی آپ کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اگر نہیں کرتی تو پھر ہمیں آپ نے مطلب ذرا کلیئر کر دیں. اور وہ ڈیڈ لائن ایک ہے جو ایگزیکٹلی ڈیٹ تو نہیں آئی، لیکن وہ ایک موٹی سی ہے کہ جی کہ یہ آپ نے جو فنانس بل آ رہا ہے، یہ اس کا جو شروع ہوگا ہے، اسی دوران آپ نے ہمیں مطلب اوکے کرنا ہے، تھمز اپ کرنا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ تبدیلی کا عمل جو ہے وہ ہم مل ملا کے سارے شروع کر لیں گے. تو اگر نہیں تو پھر ہم نے تو جناب ہمارے پاس تو اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. وہی عمران خان صاحب والی بات یاد کریں کہ میرے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. حکومت اللہ کے پاس ہے. یہ ان کا مطلب جو قومی اسمبلی میں ان دنوں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی یاد دہانی کے لیے، جب یہ اپنے جو فواد چوہی صاحب تھے، انہوں نے آ کے شروع کر دیا تھا نا وائس آف امریکہ کو کہ جی ہاں جی وہ بڑی پھوٹ پڑی ہے، ہم آپس میں الیکٹیبلز اور جو جو الیکٹڈ ہیں لوگ ہیں کابینہ میں ان کی، اور جو سلیکٹڈ ہیں یا کہہ لیں کہ جو وہ ٹیکنوکریٹس ہیں، ان کی ٹسل جو ہے اس نے ہماری گورنمنٹ کو نقصان پہنچایا ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. وہ کہنے کا مطلب تھا کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی. تو ایک پریشر اٹھا تھا، اور اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا، اور پھر یہ خبریں بھی سامنے آ گئی ہیں اب کہ یہ جو بد اعتمادی ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر، یا جو غلطی کا احساس ہے کہ غلط بندہ چوز کر لیا گیا ہے. ہم نے جو ایڈونچر کیا ہے وہ ایک لنگڑے گھوڑے کے ساتھ کیا ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو لنگڑا گھوڑا ہی کہتی ہے. اور دوسرا وہ بہت تنگ ہے. کون تنگ ہے؟ بہت سے لوگ تنگ ہیں. یہ ذرا تھوڑی سی ڈی ٹریک ہو جائے گی بات کہ اینک والا جن اسلام آباد میں ایک مشہور ہو گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا، بلکہ وہ اپنی کو گیم چلا رہا ہے، پتہ نہیں کیا چلا رہا ہے. اور اس اینک والے جن کا نام جو ہے وہ میں پھر کبھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. ابھی یہ آپ کی وہ ہے، آپ کے لیے کوئز ہے کہ یہ اینک والا جن کون ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے ارد گرد لوگوں میں سے، جس سے بہت سے لوگ تنگ ہیں. بہرحال یہ تو ایک وہ سائڈ پہ بات چلی گئی. تو عمران خان صاحب نے تب بھی یہ والی معافی چاہتا ہوں کلیئر کیا تھا کہ میں مطلب اگر ناکام ہوتا ہوں تو پھر آپشن اور کوئی ہے ہی نہیں.
آپشن وہ عمران خان صاحب بڑے سیانے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی میٹنگز میں کہتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ کی جو ضامن ہے وہ مریم نواز ہے. مطلب مریم نواز جب تک وہ دھاڑ رہی ہے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو اس طرف جانے سے رہی، اور اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون میں ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی دراڑ ڈالنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی. تو لہٰذا جو آپ کہہ لیں کہ آپشن جو ہے وہ عمران خان صاحب ہی بچتے ہیں پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس. پھر اسٹیبلشمنٹ نے روندیاں توندیاں، یا یہ کہہ لیں کہ یہ جو نظام ہے یہ اسی طرح گھسیٹ کے چلے گا، جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اور اس صورت میں جو مایوسی زیادہ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر زیادہ ہے، اور وہ جو اس طرف والے مسلم لیگ نون کے جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بڑی عجیب و غریب سی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کہی گئی تھی، نواز شریف صاحب کو بتائی گئی تھی، باور کرائی گئی تھی ان کی، کیونکہ پارٹی کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ احسن اقبال صاحب ہوں، خواجہ آصف صاحب ہوں، وہ ایون شہباز شریف صاحب تو خیر وہ گھر کی مرغی دال برابر، ان کی اہمیت، بات کی اہمیت جو ہے وہ کتنی ہے کتنی نہیں یہ کیا کہنا. یہ چودھری تنویر صاحب جو ہیں مرید کے والے، رانا تنویر صاحب، چودھری تنویر کہہ رہا ہوں، رانا تنویر صاحب جو ہیں، یہ کل مہر بخاری کے پروگرام میں دیکھیں نا وہ والی بات کر گئے کہ جی پارٹی کے اندر کنفیوژن ہے. میری یہ نواز شریف صاحب سے درخواست ہوگی کہ وہ ذرا کلیئر کر دیں کہ ہماری پالیسی کیا ہے. تو وہ کچھ لوگ جو ہیں ہمارے دوست احباب اور جو سیاسی حالات پر نظر رکھتے ہیں ان کو تو لگتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والا کھیل کھیل رہی ہے، کہ شہباز شریف جو ہیں وہ گڈ کاپ، اور یہ ہمیشہ 25-30 سال جب سے مسلم لیگ نون بنی ہے یہ اسی طرح کھیل رہے ہیں، یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے. لیکن نواز شریف صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں جب ان سے رابطہ کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یار کہ نہیں، اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں، میں پھر اگین وہ شہباز شریف تو نواز شریف وہ اتنا ہم وزن ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. کہ جب ان کے قریبی جو رفقا ہیں ان سے بات کی گئی کہ یار کہ یہ آپ وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا سین تو نہیں پھر آن، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یار یہ اسی طرح ہی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو لیکن وہ نواز شریف صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس دفعہ نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ یہ ان کی زندگی کی آخری بازی ہے. پتہ نہیں یہ اللہ زندگی موت اللہ پاک کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب کو، سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمر خضری عطا فرمائے. لیکن جانا تو ہے، اور پھر لوگوں کو خود پتہ ہوتا ہے کہ ان کی ہیلتھ کنڈیشن کیا ہے، یا پھر ویسے ہی ہیلتھ کنڈیشن وہ کیا کہتے ہیں. مجھے ایک بڑی پتہ کی بات کسی بندے نے بتائی تھی کہ عمر کا اور موت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہرحال لیکن نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ اب وہ شاید دوبارہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، اس لیے وہ یہ امید بھی نہیں لگائے بیٹھے ہوئے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے. مریم صاحبہ وہ نعرے نورے مروا لیتی ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف، لیکن یہ وزیر اعظم اب جس نے بھی بننا ہے وہ نواز شریف صاحب کو کم از کم پتہ ہے کہ وہ وزیر اعظم اگلے نہیں ہیں. تو اس لیے وہ پاکستان کی سیاست میں جو پڑے ہوئے ڈینٹ ہیں وہ نکالنا چاہتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اور جو کچھ کر رہا ہوں اس کا رزلٹ فوری طور پر نہیں نکل سکتا. تو اب وہ اس نقطے پہ ہیں، ان کی سیاست کیا ہے، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ جی کہ عدم تعاون، کہ میں نے تعاون نہیں کرنا، ہم نے تعاون نہیں کرنا. یہ لے کے آئے تھے، انہوں نے تجربہ کیا تھا، اس کے نتائج بھی یہ خود ہی بھگتے ہیں جو لے کے آئے تھے عمران خان صاحب کو، یا وہ ان کے ووٹر ہوں، ان کے سپورٹر ہوں، ان کو ووٹ ڈالنے والے. آپ کو بہت سے اپنے ارد گرد کے لوگ ملیں گے جو عمران خان صاحب کو، جنہوں نے کم از کم ووٹ ڈالا تھا، اور کوئی انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی تھی. چودھری شجاعت اور پرویز الہی صاحب تو کہتے ہیں کہ جی کہ باقاعدہ ہیلپ کی گئی تھی. یہ مسلم لیگ نون والے بھی کہتے ہیں، اور پی ڈی ایم والے تو کہتے ہیں کہ جی کہ باقاعدہ ایک منظم جو طریقے سے آر ٹی ایس بٹھائے گئے اور ایک جعلی مینڈیٹ دیا گیا عمران خان صاحب کو. اور کیوں دیا گیا کہ پاکستان کی 2 پولیٹیکل پارٹیاں اسٹیبلش ہو چکی تھیں، اپنی مرضی کرتی ہیں، ان کو وہ بارے میں نہیں ہیں. تو بہرحال جو بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب جنہوں نے یہ تجربہ کیا ہے پاکستان کے اندر، اس تجربے کے جو بھی نتائج برآمد ہوئے ہیں یہ اس کا بوجھ اب وہ خود اٹھائیں. ہم نے کیا کرنا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے، کہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم نے پریشر دے کے رکھنا ہے اس گورنمنٹ کے اوپر بھی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی، کہ وہ اگلے الیکشنوں میں کوئی دھاندلی نہ کر سکیں، کوئی غلط کام نہ کر سکیں، مینڈیٹ چوری نہ کر سکیں. اگلا الیکشن جو ہے وہ تمام کی تمام سوائے الیکشن کمیشن کے جتنی فورسز ہیں وہ
باہر رہیں پولنگ بوتھ کے اور کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ بھی نہ ہو. اب اس کو کس طرح میک شور کرتے ہیں وہ اس کا پتہ نہیں ہے، وہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے ان کی، لیکن فی الوقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں. اس کا سادہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ نواز شریف صاحب تو نہیں مان رہے، تو اب اسٹیبلشمنٹ بھی شہباز شریف صاحب کے اوپر دباؤ دے رہی ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈیڈ لائن ہے، اس کو آپ نے میٹ کرنا ہے. اگر جو فنانس بل ہے اس کی منظوری تک آپ ہمیں گرین سگنل نہیں دیتے تو پھر آپ کے لیے آفر ختم. وہ آفر جو کبھی نواز شریف صاحب کو 2 پاکستان کے ریٹائرڈ اعلیٰ افسر دینے جاتے رہے لندن میں، پھر کبھی وہ شاید خاقان عباسی کی صورت میں دی گئی، ایون کبھی مریم نواز صاحبہ کے بہت قریبی ایک بندے کے ذریعے بھی دی گئی. اس کا نام فی الوقت میں لینا مناسب نہیں ہے. تو خبر میں نے آپ کو بتا دی کہ جو ڈیل تھی وہ غیر معینہ مدت کے لیے نہیں تھی. اس ڈیل کے مطلب کہہ لیں کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے، کسی بھی وقت، وہ بھی وقت بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت میں آ کے، یعنی کہ یہ جو بجٹ ہے اس تک وہ ڈیل جو ہے وہ آفر وہ واپس لے لی جائے گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.